یہ جو ماہ مبارک ہے نا، یہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے۔ بے شک جی، حضور کے آنے سے پہلے دنیا میں اندھیرا تھا، حق ہے۔ حضور آئے تو سویرا ہو گیا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، بے شک کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کے آنے سے پہلے کھیت سوکھ گئے تھے، جی بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی تھی، موسم بہار نہیں تھا۔ حضور آئے ہیں تو وہ قحط سالی، خشک سالی سب دور ہو گئی اور موسم بہار آ گیا، ربیع الاول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، بے شک دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور بہت کا۔ خوب، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑی سی آواز بڑھا دیجئے، آواز بڑھا دیجئے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو، آنکھیں عین سواد۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرما رہے حضور کی آنکھیں، حضور کی زلفیں، حضور کی زلفیں کیسی، حضور کا چہرہ کیسا، حضور کی آنکھیں کیسی۔ اعلیٰ حضرت مثال بھی دے رہے تو حروف مقطعات میں سے کاف ہا عین سواد بھی ہیں، بے شک، حق، ان سے حضور کی مثال دے رہے ہیں۔ حضور ایسے ہیں، بے شک، سبحان اللہ۔ آج کے مولویوں کی طرح نہیں ہے۔ ایک مولوی جب سمجھانے لگے حضور کے مرتبے کو تو انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مثال دینی بھی چاہیے یہ نہیں دینی چاہیے۔ وہ کہنے لگے ٹریکٹر دیکھو کہ ایک فلا ٹریکٹر ہے، ارجن ہے، سوراج ہے، فورڈ ہے، تو سب سے بڑا جو ٹریکٹر ہے اس کا جواب نہیں ہے، تو ٹریکٹروں میں اس کا جواب نہیں ہے، نبیوں میں ہمارے نبی کا جواب نہیں ہے۔ یہ کون سی بات ہو یار بے وقوفوں والی؟ حق بات، غلط بات ہے نا۔ جی جی حضور کو سمجھانا بھی ہے تو ایسے سمجھاؤ جیسے اعلیٰ حضرت نے بتایا، جی، بے شک، حق، جیسے اعلیٰ حضرت نے بتایا۔ فرماتے کاف گیسو ہا دہن یا ابرو، آنکھیں عین سواد۔ کاف گیسو یعنی بال، کاف گیسو ہا دہن، ہا حضور کا یہ مشریف مبارک، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو، یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف ہا عین سواد چہرہ ہے ان کا نور کا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بے شک، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اے رضا یہ احمدی نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کہتا حضور نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے من جانب اللہ تمہارے پاس ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ تمام علماء کرام کا، اہل سنت
سنت کا اس پر اتفاق ہے. نور سے مراد یعنی محمدن، یعنی نور سے جو مراد ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. نور ہے ہمارے نبی، اور نور کا کام کیا ہوتا ہے؟ نور خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی روشن کر دیتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے ہے. مصنف عبد الرزاق میں محدث مدینہ منورہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد رشید، امام مسلم، امام بخاری کے اللہ اکبر دادا استاد حضرت علامہ عبد الرزاق ابو بکر بن حمام حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں پہنچے. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے ان کے سوال کو سنا، جواب کیا دیا سنیے. یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور النبی کا من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جنی ولا انسی الى آخر الحدیث. مصطفیٰ فرماتے ہیں جابر، سب سے پہلے رب تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. جابر پھر وہ نور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور کرتا رہا، جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا پھر وہ وہاں نور وہاں دور کرتا رہا، وہاں جاتا رہا. جابر اس وقت لوح تھی نہ قلم، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی، نہ آسمان تھا، نہ فرشتے تھے، نہ زمین تھی، نہ جنات تھے، نہ انسان تھے. اے جابر کچھ نہ تھا، تمہارے نبی کا نور تھا. زمین بعد میں بنی، آسمان بعد میں بنا، فرشتے بعد میں بنے. فرشتے تھے، نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. انا من نور اللہ. مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، بولیے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. بہت خوب ماشاءاللہ. حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو اس طرح ہو کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضور سے محبت جب ہوگی تو آپ بھی کہو گے یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. پڑوسی ملک میں ایک مولانا صاحب نے کہا جسے رسول اللہ سے محبت نہیں وہ ہاتھ اٹھا دے. ایک بچہ بیٹھا تھا حضرات، وہ جذبات میں تھا. مولانا صاحب نے کہا جسے حضور سے محبت نہیں وہ ہاتھ اٹھا دے. ایسا نہیں کہنا چاہیے. بچہ جذبات میں تو سن نہ سکا. حضور کا سچا عاشق تھا، حضور سے سچی محبت کرتا تھا. بچے نے سنا نہیں کیا کہہ رہے ہیں، بس اتنا سنا کہ یہ کہہ رہے کہ ہاتھ اٹھا دو حضور سے محبت دو، اور وہ کہہ رہے تھے محبت نہیں تو ہاتھ اٹھاؤ. اللہ اکبر. ایک بچے کا ہاتھ اٹھ گیا. مولانا صاحب نے اس کو جزر و توبیق کی، کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم حضور سے محبت نہیں کرتے. میں نے کہا جسے محبت نہیں وہ ہاتھ اٹھا دے. تم نے ہاتھ اٹھا دیا. بچہ خاموش ہے. مجلس اختتام پذیر ہوئی. حضرات بچہ اپنے گھر پہنچا، اسی ٹینشن میں ہے میں حضور کا نبی ہوں، میں نے ہاتھ اٹھا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. دل مچلا اور جا کر کے اس نے
ایک اللہ اکبر تشتری پلیٹ کو لیا، ایک چاقو کو لیا، اور اللہ اکبر پوری ہمت کو یکجا اکٹھا کرنے کے بعد اسی ہاتھ کو چاقو سے کاٹ دیتا ہے اور تشتری میں رکھتا ہے، کہتا ہے جو ہاتھ اللہ اکبر کبیرہ حضور کے نام پہ گستاخی بھی کر دے اس کی سزا یہ ہے وہ سلامت نہیں رہے گا، وہ کاٹ دیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک صحابی رسول ہیں، حضور کی بارگاہ میں جب پہنچے ان کے ہاتھ میں سر تھا، مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ خون ٹپک رہا ہے، کس کا سر لے کر کے آ گئے، کس کا مرڈر کر کے آئے ہو، کس کا قتل کر کے آئے ہو، اٹھاؤ 28واں سپارہ، اللہ اکبر کبیرہ تمہیں پتہ چلے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جان احمد نے فرمایا کس کا سر ہے؟ کہنے لگے آقا یہ میرے باپ کا سر ہے، یہ میرا حقیقی باپ ہے، اس سے میرا خونی رشتہ تھا، یہ آپ کی شان میں توہین کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا، میں کہتا تھا میں تیرا بیٹا ہوں، تو میرا باپ ہے، تیری وجہ سے میں دنیا میں آیا ہوں، لیکن سن میں مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہو گیا ہوں، میں مصطفیٰ جان رحمت کے نام پہ بک چکا ہوں، میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تیرا مجھ پہ احسان ہے میں تیرا بیٹا ہوں، لیکن تیری ساری بکواس میں سن سکتا ہوں، برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ بکواس میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میرے محبوب کی توہین نہ کر، تو میرے آقا کی شان میں بکواس نہ کیا کر۔ آقا میں سمجھاتا تھا، لیکن جب پانی سر کے اوپر پہنچ گیا، جب لمٹ سے یہ باہر ہو گیا، حد پار کر گیا، میرے آقا میں نے تلوار کو اٹھایا، میان سے نکالا، شمشیر برہنہ تھی، میں نے اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آقا میں نے باپ سمجھ کے سر نہیں کاٹا ہے، گستاخ رسول سمجھ کے سر کاٹ کے لایا ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت علامہ مولانا ناظم منظری صاحب، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سوڑے کی آمد، آمینہ کے لال کی آمد۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم۔ اے محبوب، جب تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ رسول سے، اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بھائیوں سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، او عشیرتہم، اپنے خاندان والوں سے زیادہ اللہ رسول سے محبت نہ کرنے لگے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے مادھیم سے ہمارے پاس ایسی ویڈیوز موصول ہوتی ہیں، ہمیں ملتی ہیں جس میں حضور کی شان میں گستاخی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا یہ نوجوان بھائی اتنا کم علم ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس ویڈیو کو خود بھی شیئر کرتا ہے اور آگے کہتا ہے اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو تم بھی شیئر کرو۔ او میرے بھائی، اگر ہمارے باپ کو کوئی گالی بکے اور اس کی ویڈیو گرافی ہو جائے، پھر وہ ہمیں ملے تو ہم اسے شیئر کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے نا؟ ہمارے باپ کو گالی دی ہے اس لیے اسے ہم آگے نہیں بھیج سکتے، ہمارے چچا کو گالی دی ہے، اور ہزاروں باپ قربان ہے ناموس رسالت پہ، ہزاروں چچا قربان ہے ناموس رسالت پہ، اور میری جان خود بھی قربان ہے یوں کہو ناموس رسالت پہ۔ تو جب باپ کی توہین کو آگے نہیں بھیج سکتے تو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ویڈیو کو، ایسی چیز کو ہم آگے کیسے بھیج سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ ان یہودیوں کی چال ہے جو سستی شہرت، راتوں رات ہیرو بننا چاہتے ہیں، ان کا مقصد ہے کہ میں آگے بڑھوں،
میں پارلیمنٹ پہنچوں، میں کسی صوبے کی विधान سبھا پہنچوں، میں نیتا بنوں، میں سوشل مطلب کیا ہے پاپولر ہو جاؤں، پبلک سٹی مجھے مل جائے، تو وہ حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے ہمارے مسلمان بھائی پورا کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر کر کے خدا را ایسا نہ کریں، عزیزان ملت اسلامیہ اسے فوراً ڈیلیٹ کر دیں، آگے نہ بھیجیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ ہمیں آپ کو ان لوگوں کی سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عشق ہو تو ایسا ہو۔ حضرت قاری خوش الحال حضرت قاری جرار صاحب قبلہ وہ تشریف لے کر کے آ گئے، اللہ سلامت رکھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ مولانا دانش صاحب قبلہ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ بچہ تھا، بچہ حضرات کم سن تھا بچہ، دھوکے میں ہاتھ اٹھا تھا، کاٹ ڈالا ہاتھ، تشتری پلیٹ میں رکھا، مولانا صاحب کے سامنے لا کر کے پیش کیا، کہا یہ کیا ہے؟ جسم کانپ گیا ان کا، کپ کپی تاری ہوئی۔ کہا مولانا صاحب یہ ہاتھ جو تم نے کہا تھا نا جسے نبی سے محبت نہیں وہ ہاتھ اٹھائے، میں نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ مولانا صاحب مجھے یہ گوارا نہیں کہ دھوکے ہی سے صحیح ہاتھ اٹھا تو ہے، جو ہاتھ اٹھے گا اللہ اکبر کبیرہ، توہین رسالت کرنا تو بڑی بات ہے، اگر توہین رسالت کی آمیزش بھی آئے گی تو وہ سلامت نہ رہے گا، نہ ہاتھ سلامت رہے گا، نہ زبان سلامت رہے گی۔ ہاتھ چلے گا توڑ دیا جائے گا، زبان چلے گی ہاتھ ڈال کے کھینچ لی جائے۔ بے شک بے شک، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ آسمان یہ زمین یہ نظارے سب ہے کیا؟ مصطفیٰ جان رحمت ہی کی میلاد کا تو صدقہ ہے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، حضور نے کہا میں اللہ کے نور سے، ساری کائنات مجھ محمد کے نور سے، زمین ہے نبی کا صدقہ، آسمان ہے نبی کا صدقہ، شجر و حجر جن و بشر، خشک و تر بحر و بر، برگ و ثمر، کائنات کا ذرہ ذرہ، چپا چپا گوشہ گوشہ، سب مصطفیٰ کے میلاد کا صدقہ ہے، سب مصطفیٰ کی ولادت کا صدقہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ تبھی تو اعلیٰ حضرت کنز الکرامت ارشاد فرماتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماعت و سمت، مسک کا نشان تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھپن، پھپن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، خلیل و نجی، مسیح و سبی، سبی سے کہیں، کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں، تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سلام پھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ مصطفیٰ کا میلاد کیا ہے؟ آؤ بہت قریب سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، تاریخ کے پنوں کو الٹ اور پلٹ کے دیکھو پتہ چلے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ مصطفیٰ جان رحمت چراغ ہیں، مصطفیٰ جان رحمت نور ہیں، چراغ کا کام ہے وہ خود بھی روشن ہے دوسروں کو بھی روشن کر دے۔ یہاں پہ مولانا دانش القادری صاحب قبلہ ایک چراغ جلا کر کے رکھ دے، کہے آؤ اہل پاک بڑا اس سے اپنے اپنے چراغ روشن کر لو، سب آئیں گے اپنے اپنے چراغوں کو جلا کے لے جائیں گے، لیکن جو مولانا دانش نے چراغ جلایا اس چراغ کی روشنی میں کمی نہیں آئے گی، اس کی روشنی ہلکی اور پھیکی
روشنی نہیں پڑے گی. ایک دنیاوی چراغ ہے, اس نے ہزاروں چراغوں کو روشن کر دیا. مصطفیٰ جان رحمت نور ہے, مصطفیٰ جان رحمت چراغ ہے. حضرت آدم چمکے ہیں تو مصطفیٰ کے نور سے چمکے ہیں. حضرت اسماعیل چمکے ہیں نبی کے نور سے, ابراہیم چمکے نبی کے نور سے, حضرت دانیال, حضرت یوشع, اللہ اکبر کبیرہ, جمی انبیاء کرام و مرشدین اعظام کو جو چمک اور دمک ملی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ملی ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے ملی ہے. اللہ اکبر. مجھے کہہ لینے دیا جائے, صدیق اکبر کو جو چمک ملی مصطفیٰ کے نور سے ملی, عمر فاروق اعظم کو جو چمک ملی مصطفیٰ جان رحمت کے نور سے ملی. اللہ اکبر. عثمان غنی چمکے نبی کے نور سے چمکے, حضرت علی شیر خدا, مشکل کشا حیدر کرار چمکے, حسنین کے بابا چمکے تو مصطفیٰ کے نور سے چمکے. سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت چمکی مصطفیٰ کے نور سے چمکی. حسنین چمکے, حسن حسین چمکے مصطفیٰ کے نور سے چمکے. اور آگے بڑھو, غوث اعظم چمکے, غریب نواز چمکے, صابر پاک چمکے, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی چمکے, وارث دیبا چمکے. اللہ اکبر کبیرہ. نظام الدین محبوب الہی چمکے, صوفی ہند امیر خسرو چمکے, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چمکے, خواجہ باقی باللہ چمکے, اورنگزیب عالمگیر چمکے. مجھے کہہ لینے دیا جائے, تاج الشریعہ چمکے, مفتی اعظم ہند چمکے, حجت الاسلام چمکے, سرکار کلا چمکے, صدر اللہ فاضل چمکے. اللہ اکبر کبیرہ. رئیس اعظم اڑیسہ مجاہد ملت چمکے, حبیب ملت چمکے, اسی نور سے چمکے. اعلیٰ حضرت چمکے, اسی نور سے چمکے. اور اعلیٰ حضرت نے بریلی کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے اعلان بھی کر دیا, یا رسول اللہ چمک تو چھپاتے ہیں چھپانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی. جواب نہیں مصطفیٰ جان رحمت کے نور کا, حضور سراپا نور. عزیزان ملت اسلام یہ جسے ملا چمکا دیا مولانا ناظم خلیلی صاحب قبلہ. مولانا شمیم صاحب قبلہ کی بہت دمدار ابتدا میں تقریر ہوئی, اللہ اور ترقی عطا فرمائے. آمین. عزیز ابھی بیٹا ابھی بعد میں لگئیے, بعد میں. یا رسول اللہ, مرحبا 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 مرحبا. ابھی جو گاڑی چل رہی ہے بیٹا, اے گاڑی چل رہی ہے ابھی, جب اسٹیشن آئے گا پلیٹ فارم آئے گا رکے گی تب نعرہ لگے گا, ٹھیک ہے نا. تم پتہ ہی نہیں چل رہا ابھی, تھوڑا سا انتظار کرو. عزیزان ملت اسلامیہ سنیے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اعلیٰ حضرت کی شان کیا یار. ایک شعر پڑھ دوں, جی ٹرین کا نام آیا تو سنو. جی 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 منصوب جی دیوبند سے مل جائے اگر کہیں, اقبال کا شیمپو ہی دکھا دو. اور اعلیٰ حضرت کے نام سے چلتی ہیں ٹرینیں, اشرف علی کے نام سے ٹیمپو ہی دکھا دو. نظام الدین محبوب الہی کے نام سے ٹرینیں چل رہی ہیں, اعلیٰ حضرت ایکسپریس چل رہی ہے. بولو چل رہی کہ نہیں چل رہی؟ ان کے نام سے تو ٹیمپو بھی نہیں چل رہے, ٹک ٹک بھی نہیں چل رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ سنیے, مصطفیٰ جان رحمت کا نور کہ ان اللہ اکبر جسے ملا چمکا دیا دمکا دیا. یہی نور ہوتے ہوتے پہنچتے پہنچتے حضرات جب حضرت عبد مناف کو پہنچا, حضرت عدنان کی اولادوں میں پہنچا, یہاں تک کہ عبد مناف کو ملا. عبد مناف کے 4 بیٹے, ایک بیٹے کا نام حضرت ہاشم, ایک کا نام نوفل, ایک کا نام عبد شمس, ایک کا نام مطلب. ہاشم کا نام عمرو تھا. اگر میں بتاؤں گا ہاشم کیسے پڑا تو اس میں بہت ٹائم لگے گا, اس لیے میں بہت تیز اپنے سفر کو پورا کر کے بات کو اختتام کروں. عزیزان ملت اسلامیہ تو اب آپ سنیے, حضرت ہاشم عزیزان ملت اسلامیہ یہ
4 بھائی تھے، عبد مناف کے بیٹے تھے. چاروں بھائیوں میں اللہ اکبر جن کا کوئی جواب نہیں تھا. چاروں حسین و جمیل تھے، چاروں بہترین تھے، چاروں کی کوئی اپنے آپ میں مثال نہیں. عبد مناف کے چاروں بیٹے اپنے آپ میں لاجواب، لیکن جس کا کوئی جواب نہیں وہ ہے حضرت ہاشم. اس لیے کہ حضرت ہاشم کی پیشانی میں مصطفیٰ جان رحمت کا نور چمکتا تھا. سبحان اللہ. حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے نکلے، یثرب پہنچے. یثرب بیچ میں پڑتا تھا، ملک شام تجارت کے لیے جا رہے تھے. ایک مارکیٹ میں خاتون پہ دکان میں بیٹھے نظر پڑی. نام خاتون کا سلمہ ہے. میں بہت قریب سے آپ کو تاریخ سنانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سلمہ پہ جب حضرت ہاشم کی نظر پڑی تو انہوں نے اپنا پیغام نکاح کسی کے ذریعے سلمہ تک پہنچایا. سلمہ کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. اب انہوں نے یہ من بنا لیا تھا اب عقد ثانی ہم کو نہیں کرنا ہے، اسی طرح زندگی گزار دینا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سلمہ تک پیغام نکاح پہنچا، انہوں نے رد کر دیا. ان کی سہیلیوں کو جب پتا چلا، سہیلیوں نے کہا سلمہ آپ کا خیال غلط ہے. اے سلمہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں کس نے پیغام نکاح دیا ہے؟ جانتی ہو وہ سردار قریش کے بیٹے ہیں. جانتی ہو سلمہ ہاشم کوئی معمولی انسان نہیں ہے، لاکھوں میں ایک ہے ہاشم. ان کی کوئی مثال نہیں ہے. چلنا لاجواب ہے ان کا، رفتار لاجواب ہے ان کی، گفتار لاجواب ہے ان کی. بات کرے تو ان سے کوئی بات نہیں کرتا، بات کرے تو لبوں سے پھول جڑے. اللہ اکبر کبیرہ. آنکھیں ان کی روشن ہے، چمکنے والی ہیں. اے سلمہ تم اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرو، اور ہم تمہیں یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں اس طرف تشویق و ترغیب دلانا چاہتے ہیں کہ تم ہاشم سے نکاح کر لو. اللہ اکبر کبیرہ. سہیلیوں نے جب سمجھایا تو بات انہوں نے قبول کی اور حضرت ہاشم سے نکاح ہو گیا. یثرب میں آپ اپنی سسرال میں ہی رہنے لگے. وہ نور مصطفیٰ جو حضرت ہاشم کی پشت میں تھا ایک دن منتقل ہوا ان کی پشت سے اور شکم سلمہ میں پہنچ گیا. عزیزان ملت اسلامیہ ابھی چند مہینے تھے اس نور مصطفیٰ کو سلمہ کے شکم میں کہ ان کے شوہر حضرت ہاشم کا وصال ہو گیا، انتقال ہوا. حضرات گرامی وہ حضرت سلمہ بیٹھ گئی، رونے لگی کہ میں نے من بنایا تھا عقد ثانی نہ کروں گی. جو حادثہ پہلے نکاح میں پیش آیا وہ اب بھی پیش آ گیا. ان کی سہیلیوں نے آ کر کے کہا سلمہ تو تنہا نہیں ہے، تیرے شکم میں ہاشم کی امانت ہے، ممکن ہے وہ بیٹا ہو، دیکھنا وہ تیرا سہارا بنے گا. تاریخ بتاتی ہے سلمہ بیٹھی رہی، اس گھڑی کا انتظار کرتی رہی. تاریخ بتاتی ہے وہ ساعت پر بہار آئی کہ سلمہ کے شکم سے ایک نورانی بیٹا تشریف لایا. دنیا کے اندر جب اگر ہوا اس بچے کی آنکھیں لاجواب، اس کے ہاتھ لاجواب، اس کے پیر لاجواب، اس کی پیشانی لاجواب، اس کے ہونٹ لاجواب، اس کے رخسار لاجواب، اس کی پیشانی لاجواب. بچہ سراپا لاجواب تھا. لیکن ایک بات تھی اس بچے کے اندر، عام طریقے سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں سب کے سر پہ جو تھوڑے سے بال ہوتے ہیں وہ سر کے بال کالے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو بچہ سلمہ کے شکم سے پیدا ہوا یثرب میں، اس کے سر کے بال کالے نہیں بلکہ سر پہ جتنے بال تھے وہ سب کے سب بال سفید تھے. یثرب والے دیکھ کے کہتے تھے بچہ لاجواب ہے، آنکھیں لاجواب ہے، پیر لاجواب ہے، پیشانی لاجواب ہے، آنکھیں لاجواب ہے، پورا لاجواب ہے، لیکن دیکھو بال سفید ہے. وہ کہنے لگے ہاذا شیبہ. عربی میں شیبہ بوڑھے کو کہتے ہیں. ہاذا شیبہ یہ تو بوڑھا پیدا ہوا ہے، یہ تو بزرگ پیدا ہوا ہے. نام یثرب میں شیبہ پڑ گیا. عمر 10 سال کی ہوئی. دوستوں نے کہا شیبہ آؤ شکار کے لیے چلتے ہیں. کہتے جیسے ہی تیر کمان سے دوستوں نے چھوڑے تیر خطا کر گئے، نشانے پہ جا کے نہ لگے. پہلے ہی دن سکہ جما دیا. حضرات گرامی شیبہ نے جیسے ہی تیر پھینکا نشانے پہ جا کر کے لگا. دوستوں نے کہا شیبہ کہاں سیکھ کر کے آئے ہو؟ لگتا ہے کہیں ٹریننگ لیتے ہو. کہا خدا کی قسم پہلی مرتبہ تمہاری فرمائش پہ تمہارے ساتھ میں جنگل آیا ہو، اس لیے آیا ہو تمہارے دل ٹوٹ جاتے، تم سے دوستی کی ہے. اور شیبہ دل توڑنے نہیں آیا، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ کہا میرا کوئی اس میں کمال نہیں بلکہ میری پیشانی میں نور ہے. اس نور مصطفیٰ کا کمال ہے کہ
تمہارے تیر خطا کرتے ہیں اور نور مصطفیٰ کی برکت سے میرا تیر نشانے پہ جا کر کے لگتا ہے. بہت خوب, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب. میرا تیر نشانے پہ پیوست ہوتا ہے, اس میں کمال میرا نہیں نور مصطفیٰ کا. یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیلی, شائع ہوئی, ہوتے ہوتے مکہ بھی آئی. مکے میں شیبہ کے چچا موجود تھے, نام تھا مطلب. کہا مطلب کے دوستوں نے کہا کہ شیبہ, مطلب یار اپنے بھتیجے کو لے کے آؤ نا, بڑا مشہور ہو چکا ہے وہ, کمان سے جب تیر پھینکتا تو اس کا خطا ہی نہیں کرتا, نشانے پہ جا کر کے لگتا. بولا اچھا جاتا ہوں, بھتیجا میرا ہے. آگے آئے یثرب, آ کر کے کہا بھابھی بیٹا تمہارا تو بھتیجا میرا بھی ہے, حق میرا بھی ہے, دے دو اس کو. اللہ اکبر, لے کر کے جانا چاہتا ہوں. بیوہ عورت کیسے اپنے بچوں کو چھوڑ دیں, جس کا سہاگ اجڑ گیا ہو, جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو, سوچو اسے اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہوگی. اور ماں کی محبت کا تو کوئی جواب ہی نہیں پیش کر سکتا. آپ کے دوست آپ سے پیار کرتے ہیں, اس پیار کو محبت کہا جاتا ہے. سسرال والے, پڑوسی, رشتہ دار, کالج والے, یونیورسٹی کے آپ کے دوست, کوچنگ میں جانے ملنے والے آپ کے دوست, راستوں میں ملنے والے آپ کے دوست, حضرات گرامی کچھ تو ان میں وہ بھی ٹوٹن بھی ہوتے ہیں. کوئی آپ سے اتنا پیار محبت نہیں کر سکتا جتنی آپ کی ماں آپ سے محبت کرتی ہے. سب کے پیار کو محبت کا نام درجہ دیا جاتا ہے. ماں کے پیار کو محبت ہی نہیں بلکہ ممتا کہا جاتا ہے. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کے تھوڑا سا ہلکا سا سکون پاتی ہے ماں. پیار کہتے ہیں کسے, ممتا کیا چیز ہے, کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. اے اہل پاک بڑا کے خوش عقیدہ خجور مسلمانوں, ماں تمہاری اگر ناراض ہے, ایک قاری رئیس الدین علیہ الرحمہ کا ایک عرس نہیں, سینکڑوں عرس منا لینا, سینکڑوں یہ تقریبات سجا لینا. اگر ماں ناراض ہے تو کوئی تقریب آپ کی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتے, کوئی سجدہ, کوئی عمرہ, کوئی حج آپ کا قبول نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جنت آپ کی خانہ کعبے کے صحن میں نہیں, ماں کے قدموں میں ہے. الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. آج بیوی کی محبت میں لٹو ہوتے ہو, آج دوستوں کی محبت میں لٹو بن جاتے ہو. کیا دیا تیرے دوست نے تجھے, کیا دیا تیری بیوی نے تجھے؟ دیکھ تیری ماں ہے, اللہ اکبر کبیرہ, وہ ماں ہے. ماں نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی, دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی. یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کے بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی. ماں نے اپنے زیورات بیچ کے گروی رکھ کے تجھے پڑھایا, تجھے ڈگری دلائی. ماں کے خواب تھے میرا بیٹا اعلیٰ بنے, باپ کا یہ خواب تھا میں تو ٹک ٹک چلا کے جیون گزار لیا, میں تو مزدوری کر کے میرا تو یہ زندگی گزر میں بسر ہو گئی. لیکن میرا بیٹا مزدور نہیں, ایک پڑھا لکھا شخص بنے. میرا بیٹا شخص ہی نہیں, اپنے آپ میں شخصیت بنے. میرا بیٹا پورے شہر میں نواب بن کر کے ابھرے. میرا بیٹا شہر کا سب سے شریف بچہ بن کر کے ابھرے. یہ تیرے باپ کی تمنا تھی. اللہ اکبر کبیرہ, دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا, راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا. بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے, باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا. آج تم مطلب کیا ڈگری والے بن کے ماں باپ کو بڑھاپے میں اکیلا بے سہارا چھوڑ کے الگ الگ شہروں میں جا کر کے رہنے لگتے ہو. نہ میرے بھائی, اپنی ماں کی خدمت کرنا, اپنے باپ کی خدمت کرنا. دیا ابا نے جو ایک جھومر بیچ ڈالا تھا, خوشی سے اپنے ارمانوں کا دفتر بیچ ڈالا تھا. بلندی مل گئی تو بھول بیٹھے ہیں وہی بیٹے کبھی جن کے لیے امی نے زیور بیچ ڈالا تھا. میں کہنا چاہتا ہوں باپ کی بھی خدمت, ماں کی بھی خدمت کرنا. پیر فقیروں کے چکروں کو چھوڑ دو. سب سے پہلے اگر تمہارے لیے کسی کی دعا قبول ہوگی, تیرے باپ کی دعا تیرے حق میں قبول ہوگی, تیری ماں کی دعا تیرے حق میں قبول ہوگی. اگر سفر پہ جانا ہے, کامیاب ہو کر کے واپس آنا ہے, پیروں فقیروں کے چکر چھوڑ دے. ماں باپ کا آشیرواد لے کے, ماں باپ کے ہاتھ سر پہ رکھوا کے, ہاتھ چوم کے گھر سے نکلنا. دنیا ناکام ہو سکتی ہے, تو ناکام نہیں ہوگا, کامیاب ہو کر کے واپس آئے گا. منور رانا نے کہا تھا ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ
چلتی ہے, اب ہم تنہا نہیں چلتے, دوا بھی ساتھ چلتی ہے, ابھی زندہ ہے ماں میری, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا, ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا, ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا. یہ تھی حضرت سلمہ کا, ٹھیک ہے لے جائیے, خیال رکھیے. لے کر کے مطلب چلے, آگے اونٹ پہ مطلب بیٹھے, پیچھے بھتیجا جس کا نام شیبہ تھا بیٹھا. جیسے ہی مکے میں انٹری ہوئی, مکے والوں کو پتا چلا مطلب آئے گئے ایک غلام لے کر کے. حضرات گرامی دیکھا اتنا حسین ہے یہ, لوگوں کو نام نہ پتا تھا, اس وجہ سے مکے والوں نے کہا حاذا عبد المطلب, مطلب کا غلام ہے یہ, کتنا خوبصورت ہے یہ, کتنا اعلیٰ ہے یہ. حضرات پیدا ہوئے, سفید بال تھے, اس وجہ سے نام شیبہ پڑ گیا. مکے میں آئے, لوگوں کو معلوم نہ تھا, اس وجہ سے نام مطلب کا غلام عبد المطلب پڑ گیا. دنیا جانتی ہے عبد المطلب کوئی اور نہیں ہے, سردار قریش ہیں, کعبے کے متولی ہیں, نبی کے دادا ہیں جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ. کعبے کے متولی بن کے چمکے, سردار قریش بن کے چمکے, عزیزان ملت اسلامیہ. آب زمزم کا کنواں کھودنے جب گئے, مکے والوں نے کھودنے نہ دیا, پیچھے مڑ کے دیکھا ایک بیٹا کھڑا تھا, ہاتھ اٹھائے, یا اللہ اگر 10 بیٹے دے گا اور میں زمزم کا کنواں کھودنے میں سکسیس ہو گیا تو ایک بیٹا تیرے گھر کے سامنے لا کے ذبح کروں گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 بیٹے عطا فرما دیے. اپنے بیٹوں سے کہا, سب کے سب بیٹے تیار ہو گئے, کہ ایسا نہیں تم تو سب ایگری ہو, میں قرآن اندازی کروں گا. قرآن اندازی جب کی 10 کے 10 بیٹوں میں سب سے خوبصورت ہمارے نبی کے والد حضرت عبداللہ تھے, ان کی پیشانی میں نبی کا نور جلوہ افروز تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, قرآن اندازی میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا, ہاتھ پکڑا جناب حضرت عبد المطلب نے, اللہ کے گھر کے سامنے لے کر کے آ گئے. قریب تک کہ چھری گردن پہ چلا دیتے, مکے والوں نے منع کر دیا, اے عبد المطلب ایسا نہ کرو, یہ رسم پڑ جائے گی, آپ تو ادا کر دو گے, آپ کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ اور لوگ بھی اپنے بچوں کی قربانی دے دیں. کافر کیا ہوگا, کاہنہ عورت ہے, اس کے پاس چلتے ہیں, وہ کوئی راستہ نکالے گی. کاہنہ کے دروازے پہ پہنچے, بوڑھی عورت بزرگوار اندر سے نکل کے آئے. حضرت عبد المطلب نے اپنا معاملہ پیش کیا. اس عورت نے کہا, اے قریش کے سردار اپنے بیٹے کو دکھا, اس کے بعد میں نے فیصلہ دینا ہے. جیسے ہی ہاتھ پکڑا نبی کے دادا جان نے جناب عبداللہ کا اور اس عورت کے سامنے پیش کیا. علماء نے فرمایا, مورخ لکھتے ہیں عورت کا سر ننگا تھا, برہنہ سر تھی عورت. جیسے ہی عبداللہ کے چہرے پر نظر پڑی, گھر کے اندر واپس گئی, سر پہ چادر ڈال کے واپس آئی, کہا مجھے حیا آتی ہے عبداللہ سے, یہ عبداللہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے. آ کر کے کہا, عبد المطلب ہمتن کوش ہو کے سنو, اور تمام لوگ تم بھی سنو, یہ عبداللہ کوئی عام شخص نہیں ہے, بلکہ میں نے تو کتابوں کے اندر آخری نور کے بارے میں, آخری نبی کے بارے میں, نبی آخر الزمان کے بارے میں جو پڑھا ہے, مجھے وہ نور اسی عبداللہ کی پیشانی میں نظر آ رہا ہے. اے عبد المطلب, تو اپنے بیٹے کی قربانی دینا چاہتا ہے, اور جو نور مصطفیٰ وادی مینا میں اسماعیل کو کٹنے نہ دیا, تو اللہ کے گھر کے سامنے عبداللہ کو کیسے کٹنے دے گا. اس نور نے اسماعیل کو وادی مینا میں بچایا تھا, اور یہی نور مصطفیٰ عبداللہ کو مکی میں بچائے گا, اللہ کے گھر کے سامنے بچائے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بہت خوب. پھر کیا ہوگا؟ ارے بھئی یہ کٹے گا نہیں, نور مصطفی سے بچائے گا. حضور نے فرمایا بھی, انا ابن الذبیحین, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک حضرت اسماعیل ہے, ان کے فدیے میں جنت سے دمبا آیا. ایک حضرت عبداللہ ہے, ان کے فدیے میں 100 اونٹ. کتنے؟ 100 اونٹ. اب 100 اونٹ کیسے ہوئے انشاءاللہ کبھی اور بتاؤں گا. سمجھ رہے, وقت بھی ہو گیا, اور آپ لوگ شہری حضرات ہیں, آپ دکانداری کا بھی آپ کو جو ہے یہ معاملے طے کرنے ہوتے ہیں, دن میں آپ کو اپنے کاروبار سے بھی لگنا ہوتا ہے. تو بس میں آپ لوگوں سے اتنا کہوں گا کہ حضرت قاری رئیس الدین صاحب قبلہ نے
آپ کو لوارث نہیں بلکہ اپنا وارث آپ کو بے شک مولانا دانش القادری صاحب قبلہ کی شکل میں دے کر کے گئے ہیں، بے شک اور قاری رئیس الدین صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کی نیک ہونے کی سب سے بڑی علامت یہی ہے، اللہ کی قسم جو علماء نیکی کے ساتھ کام کرتے ہیں، خلوص و للہیت کے ساتھ کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے بچوں کو عالم دین بنا دیتا ہے، ان کا نائب بنا دیتا ہے۔ اللہ کی قسم کل باپ نے مصلی سنبھالا تھا اس مسجد کا، آج باپ نہیں ہے، بظاہر بیٹا مصلی سنبھال لگا ہے۔ یہ قاری رئیس الدین صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کی نیک ہونے کی نشانی تھی، ورنہ ہم نے دیکھا ہے لوگ پہنچ گئے بڑی بڑی دور بنگلور تک، ان کے مکانات ان کی بلڈنگوں کا یہ پتہ نہیں کتنا پیسہ ہے مولوی صاحب، لیکن 5 بیٹے ہیں، کوئی MBBS ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی فلاں ادھیکاری ہے، لیکن کوئی بھی حضرات ایسا نہ بنا 5 بیٹوں میں جو ان کا نبی کے دین کا عالم بن جاتا، سبحان اللہ، کوئی نہ بن سکا۔ لیکن یہ دیکھیے سبحان اللہ، قاری رئیس الدین صاحب قبلہ علیہ الرحمہ اور مولانا شمیم صاحب قبلہ کا ایک جملہ میں نے بھی سنا تھا قیام گاہ میں، کہا وہ بلڈنگیں چھوڑ کے جاتے، وہ ایسا کام نہ کر کے گئے، وہ آپ کو اپنا بیٹا دے کر کے گئے۔ ایک بیٹا نے، ان کے بعد ان کے بھائی مولانا شعیب صاحب بھی الحمدللہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایک چھوٹا بھائی ہے اس کے 17 سپارے ہو گئے، سبحان اللہ۔ یہ پورا کا پورا گھر، او میرے بھائی آپ دین کا کام کرو، اللہ تمہارا گھر عالموں سے بھر دے گا، قرآن والوں سے بھر دے گا، حافظوں سے بھر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کرو مہربانی تم اہل زمین پہ، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ۔ بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیے، کوئی گل باقی رہے گا، نار چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دینی حسن رہ جائے گا، اطلسو اب خمخواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گے سونا چمن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ بلند آواز سے کلمہ پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔